بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی آج نو تاریخ ہے۔ کل انشاءاللہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی عاشورہ کے روزے کی برکت سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، لہذا اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ جن حضرات نے آج 9 محرم کا روزہ رکھ لیا ان کے کل 2 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ جو آج نہیں رکھ پائے وہ کل 10 محرم الحرام کا روزہ اور ساتھ میں پرسوں 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں، یعنی 20 اگست 21 اگست، اس طرح 2 روزے رکھ لیں۔ اور اگر نہیں رکھ پائیں صرف 10 محرم کا روزہ تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن اچھا نہیں ہے۔ کراہت سے بچنے کے لیے، یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں، 10 محرم کا اور اس کے ساتھ میں ایک روزہ 11 محرم الحرام کا۔ دوسری بات، 10 محرم الحرام کے تعلق سے جو احادیث میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، جو شخص 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے موقع پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لیتا ہے، حدود میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو پورے سال اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں، اس کے مال و زر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، اس لیے 10 محرم الحرام کے موقع پر اپنے اہل و عیال پر بھی کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ تیسری چیز، ماہ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سی بدعات اور رسومات ہیں، کالا کپڑا پہننے کی، حلیم بنانے کی، اور اس کے علاوہ سبیل لگانے کی۔ اگرچہ یہ چیزیں فی نفس ہی جائز ہیں، لیکن غیروں کے طریقوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر محرم کے مہینے میں ایک مخصوص طبقہ کالے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتا ہے، حلیم پکانے کا اہتمام کرتا ہے، پانی کی سبیل لگانے کا اہتمام کرتا ہے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے بھی ماہ محرم میں ان امور کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ بقیہ آپ جب چاہیں پانی کے سبیلیں لگائیں، جب چاہیں آپ حلیم بنائیں، جب چاہیں آپ کالا کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر محرم کے مہینے میں ان چیزوں کو لازمی اور ضروری سمجھنا، اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ماہ محرم الحرام کی فضیلتیں، برکتیں حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔